عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ نیچے تفصیلات ہیں، ادارے سے لوگوں کو جوڑے۔ ناظرین گرامی آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آخر مودی حکومت اسلام یا مسیحیت اپنانے پر ریزرویشن کے خلاف کیوں ہے؟ ڈی ڈبلیو میں اس کی کچھ تفصیلات شائع ہوئی تو سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بھارت میں ریزرویشن ایک بہت بڑا سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسئلہ ہے۔ بھارتی آئین کی رو سے مختلف مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والوں کے لیے تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن کی الگ الگ فیصد طے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تاہم دنوں سپریم کورٹ میں کیس زیر غور ہے کہ کیا اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی دلت ہندو، جیسے شیڈول کاسٹ بھی کہا جاتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام یا مسیحیت قبول کر لیتا ہے، تب بھی وہ ریزرویشن کا حقدار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ دراصل ایک غیر سرکاری تنظیم نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر کے کہا ہے کہ 1950 کا شیڈول کاسٹ آئینی حکم غیر آئینی ہے، کیونکہ اس میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتے ہوئے صرف ہندو، بودھوں اور سکھوں کو شیڈول کاسٹ قرار دیا گیا، جبکہ بھارتی آئین میں مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں رکھی گئی ہے۔ ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مودی حکومت اس کے خلاف ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے کہا کہ چونکہ ہندو دھرم کے برخلاف اسلام اور مسیحیت میں کسی طرح کی چھوا چھوت نہیں ہے، لہٰذا اپنا دھرم تبدیل کر کے ان دونوں میں سے کوئی بھی مذہب اختیار کرنے والا ریزرویشن کا آئینی حق کھو دیتا ہے۔ سماجی اور مذہبی تنظیموں نے مودی حکومت کی اس دلیل کو بے بنیاد قرار دیا۔ سماجی کارکن جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر انجینئر محمد سلیم نے اس حوالے سے ڈی ڈبلیو اردو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1950 کا شیڈول کاسٹ آئینی حکم نامہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ بھارتی شہریوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متنازع شہریت ترمیمی قانون CAA کی بھی اسی وجہ سے مخالفت کی گئی تھی، کیونکہ یہ مذہبی بنیاد پر تفریق کرتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ تمام انصاف پسند اس آئینی حکم کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ جسٹس رنگناتھ مشرا کمیشن نے بھی سن 2007 میں اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ شیڈول کاسٹ کے ریزرویشن کا معاملہ مذہب سے بالکل الگ رکھا جائے، اور آئین نے جن گروپوں اور ذاتوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ دیا ہے، اگر ان کے افراد کوئی دوسرا مذہب قبول کر لیتے ہیں تب بھی ان کی سابقہ حیثیت برقرار رہنی چاہیے، جس طرح کے شیڈولڈ ٹرائب یعنی قبائلیوں کے معاملے میں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی آئین میں ابتدا طور پر یہ کہا گیا تھا کہ شروعات میں جو ہندو شیڈول کاسٹ میں ہے انہیں شیڈول کاسٹ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد 1956 میں یعنی 1956 میں آئین میں ترمیم کر کے سکھ مت اختیار کر لینے پر بھی شیڈولڈ کاسٹ کا درجہ برقرار رکھا گیا، اور سن 1990 میں آئین میں ایک اور ترمیم کی گئی جس میں ہندو، دلت یا شیڈولڈ کاسٹ کے بودھ مت اختیار کر لینے پر بھی ان کا شیڈولڈ کاسٹ کا درجہ اور انہیں ملنے والی تمام مراعات جو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے رعایتیں ملتی ہیں وہ برقرار رکھی جائیں گی۔ تاہم اسلام یا مسیحیت اختیار کر لینے کے بعد یہ رعایت چھین لی گئی۔ انجینئر محمد سلیم کہتے ہیں پہلے سے ہی تفریقی تھا اور آئین میں ترمیم کر کے اسے مزید تفریقی بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ صرف اسلام کو اور مسیحیت قبول کرنے پر اس طرح کی جو ہے ناانصافی یہ ناقابل قبول ہے، یہ ماننا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں کہ روس نے بھی اب پابندیاں لگانا شروع کر دیا ہے، اور اس نے اب 200 امریکیوں کے روس داخلے پر پابندی لگا دی۔ روس نے بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف اپنی مخالفین کے خلاف پابندیاں لگانے کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جمعہ کے روز روس وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ 200 امریکی شہریوں کی روس میں داخل پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان روسی پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک بہن ویلری بائیڈن اور 2 بھائی جیمز بریاب بائیڈن اور فرانسس ولیم بائیڈن بھی شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی اقدام کا جواب ہے، جس طرح امریکہ نے ہمارے لوگوں کو انفرادی طور پر پابندیوں کا نشانہ بنایا، اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ دیا، یعنی کہ اس کا جواب دیا ہے۔ روس کی طرف سے لگائی گئی ان پابندیوں کی زد میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری
کیرین جین بیرے بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ 200 سے زائد امریکی جو اہم ترین مقامات پر عہدوں پر فائز ہیں ان پر رشیا نے پابندی عائد کر دی۔ ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں چین نے جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے اپنی فوج کو آرڈر دیا تھا کہیں، یا فرمان جاری کیا تھا، اور اس تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد، اس فرمان کو سامنے آنے کے بعد جہاں عالمی سطح پر تبصرہ شروع ہوا، وہیں پر ایک سوال یہ ضرور اٹھنے لگا کہ کیا انڈیا کو بھی اب جو ہے اس طرح سے اس کے جنگ کے لیے تیار ہونے کی بات پر سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انڈیا ایک امن پسند ملک ہے جس نے کبھی کسی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اگر انڈیا کے امن و سکون کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے باتیں دلی میں ملٹری کمانڈروں کے پریس کانفرنس کے خطاب کے دوران کہی تھی۔ 7 سے 11 نومبر تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں وزیر دفاع نے کہا کہ سرحدوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ملک تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ راجناتھ سنگھ کے اس بیان کا انڈین میڈیا میں کافی چرچا ہے، خاص طور پر اسے چینی صدر شی جن پنگ کے اس بیان سے جوڑا جا رہا ہے جو انہوں نے 8 نومبر کو سینٹرل ملٹری کمیشن کے جوائنٹ آپریشنز کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں دیا تھا۔ چین کے صدر کے طور پر تیسری بار منتخب ہونے کے بعد شی جن پنگ منگل کو ملک کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے جوائنٹ آپریشن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کے لیے پہنچے تھے، اور ایجنسی زینہوا کے مطابق فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے شی نے کہا کہ چین کی قومی سلامتی کی بڑھتی ہوئی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے چین کو، اور ایسے میں ہمیں جنگ لڑنے اور جیتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی دوران شی جن پنگ نے چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی سے فوجی تربیت اور جنگی تیاریوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن چین کسی کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، کیا انڈیا کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے بیان سے چین کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، یا یہ محض اتفاق ہے؟ اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، لیکن اس طرح وہاں سے چین کی جانب سے جنگ کے لیے تیار رہنے کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر راجناتھ سنگھ کا یہ کہنا کہ ہم پرامن ملک ہے اور کسی پر حملہ نہیں کرتے، اور کوئی کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چین کے اس بیان کے بعد جو ہے انڈیا نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ڈرائیور کے بس کو نماز کے لیے نہ روکنے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہوئے ہیں، اور ایک خاص ویڈیو کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ اس پر تبصرے جاری ہیں۔ ایک طویل فاصلاتی بس کے ڈرائیور کی جانب سے مسافر کو ترکی میں نماز کے لیے توقف کرنے سے انکار پر غالب اکثریتی مسلم ملک میں سیکولرزم پر اثر نو مباحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ہفتے کے اواخر ڈرائیور کے انکار پر مسافر نے ٹویٹر پر شکایت کی، جس کے نتیجے میں سفری کمپنی نے متنازع رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تصویر صرف جو ہے شناختی تصویر ہے جس میں ایردوغان نظر آ رہے ہیں، چونکہ ترکی کی خبر ہے لہٰذا اس تصویر کو وہ خبر نہ سمجھے، بلکہ ایک بیان میں جو ویڈیو وائرل ہوا اس میں وہ زیڈ ایئرسیس فرم نے بتایا کہ ترکی کے دستور کے وضاحت کردہ کسی بھی قسم کے حقوق کو ترکی کی جمہوریت اور سیکولر نظریے کی خلاف ورزی نہیں کے خلاف تازہ ترین مثال موجودہ تنازع ہے، جہاں مسلم اکثریت ہے، جہاں کی روایت سیکولر ہے، اگرچہ کہ صدر رجب طیب ایردوغان کے زیر حکمرانی اس اصول کو دھکا پہنچا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ بس ترکی کے ذریعے طویل ترین سفر کر رہی تھی، جبکہ شاہراہ کا تعلق وین ریجن علاقے سے تھا جو مشرق میں ایرانی سرحد کے قریب ایجین ساحل پر مغربی ترکی کو مربوط کرتی ہے۔ کمپنی کے قانوندار ٹینکے کیسرسی نے بتایا کہ سیکولرزم کے بارے میں کمپنی تنازع کا شکار بن گئی ہے، ہمیں نشانے کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے، لیکن ہم تمام عقائد کا احترام کرنے والے ہیں۔ فرم کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ ممکن نہیں کہ دیگر مسافرین کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بروقت اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس سفر میں 24 گھنٹے سے زائد وقت لگتا ہے۔ کمپنی کے جواب پر اس کی تعریف و تنقید بھی کی گئی، جبکہ اس کے حامیوں نے سیکولرزم کے دفاع کے لیے اپنے حوصلے کے اظہار پر ایئرسیس کی تائید کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، صرف ایک بس کی جانب سے نماز کے لیے نہ روکے جانے کو لے کر کے پورے ترکی میں اس وقت جو ہے یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کس طرح کی خبریں آتی ہیں، دیکھیے کہ خاتون نے اپنے مرے ہوئے باپ کو بچانے کے لیے ایک بچے کی بلی چڑھانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ کوٹلہ مبارک پور سے آ رہی خبر ہے۔ دلی میں اصل میں یہ معاملہ پیش آیا، لیکن مبارک پور کی یہ مقیم ہے شویتا، جس کو گرفتار کیا گیا۔ اس خاتون کو اکتوبر کے مہینے میں اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں کسی نے یا اس طرح کی جس طرح کی بھی عقیدت مندی ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ کی جو ہے کس طرح عقیدے رکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلا کہ ایک بچی کی اگر بلی چڑھائی جائے تو اس کے والد زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے ایک پلان بنایا اور دہلی کے صفدر جنگ ہاسپٹل میں جو جچہ بچہ کی خیال رکھتے ہیں اس طرح کی تنظیم اور NGO کی وہ کارکن ہے، کہتے ہوئے
ایک ماں سے ملاقات کرتے ہوئے ایک بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسی درمیان میں جو ہے پولیس کو اس بات کی اطلاع چلی، یعنی کہ پتہ چلا کہ جو ہے اس جچہ بچہ تنظیم سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فی الحال جو ہے بچے کو بچا لیا گیا، اس عورت کو جو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ناظرین گرامی کس طرح کی اندھی عقیدت ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. ناظرین گرامی آئیے بات کرتے ہیں کرناٹک میں بی جے پی کی کیا مقبولیت ہے، شہرت ہے یا پھر ایسی ہی ہے. یہ خالی کرسیاں دیکھ کر کے آپ کو اندازہ لگایا جائے گا کہ کس طرح سے جو مودی کے ایک ریلی میں لوگ خالی تھے، کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی اور کچھ ہی لوگ جو اسٹیج کے قریب موجود تھے. اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے لکھا کہ اب زیادہ آپ جو ہے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ کی حقیقت جو ہے یہ خالی کرسیاں بیان کر رہی ہے کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے. آپ جتنا بھی دھوکہ دیں اور جھوٹی بات کرتے رہیں لیکن عوام آپ کو سمجھ گئی ہے. یہ کہتے ہوئے کرناٹکا کانگریس نے اس ویڈیو کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ایک مثال ناظرین گرامی اس کنڑا اخبار کے ایک ٹکڑے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم مودی کے ایک اجلاس میں کام کرنے کے لیے لگ بھگ 40 کارکنان کو یا مزدوروں کو بلایا گیا تھا. ان سے خوب کام لیا لیکن اس کے بعد ان کی مزدوری نہیں دی گئی اور انہوں نے جا کر شکایت درج کروائی کہ پردھانی مودی کے کاریہ میں شامل ہونے کے لیے یا پھر اس کاریہ کے لیے مختلف قسم کے مزدوری ہم سے لی گئی لیکن ہمیں کوئی بھی جو ہے اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. اس طرح سے جو ہے بی جے پی استحصال کرتی ہے مزدوروں کا اور سامنے جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اندرونی سطح پر اس کی کیا ریالٹی ہے. یہ 40 مزدوروں نے بی جے پی کی پوری پول کھول کر کے رکھ دی ہے جس کو ادے ناڈو کنڑا اخبار نے الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین گرامی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.